بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں اس وقت اس موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اسلامک بینکنگ یا ربا فری بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ، اس میں فرق ہے۔ ان دونوں کو فرق سمجھنے کے لیے مختلف طریقے ہیں جو ہم مختلف ٹریننگز میں اور مختلف طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہمیں سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ لیکن سب سے جو اہم بات جس کی وجہ سے ہمیں سمجھنے میں دشواری نہیں ہونی چاہیے یا سمجھنا آنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن بالکل نیوٹرل ہو کے ان دونوں کے فرق کو سمجھیں۔ اگر آپ کسی اسپیسیفک خیال کو اپنے ذہن میں بٹھا کر کوئی چیز سمجھنا چاہیں گے تو کنونشنل بینکنگ اور ربا فری بینکنگ کا فرق کو رہنے دیجیے، کوئی بھی چیز آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہر چیز، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو نیوٹرل رکھ کے جو اس کی ایسنس ہے، جو اس کی ریالٹی ہے، جو اس کی حقیقت ہے، اس کو جانیے، اس کو سمجھیے، اس کو پرکھیے، اس کے کانسیکوینسز دیکھیے۔ جو ربا فری بینکنگ ہے اس کے فوائد آپ کے سامنے آئیں گے، جو کنونشنل بینکنگ کے ڈیزاسٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ ان دونوں کا موازنہ کھلے ذہن کے ساتھ، نیوٹرل ذہن کے ساتھ جب آپ کریں گے تو آپ کو لامحالہ سمجھ میں آئے گا کہ اکانومی کی کامیابی اور ترقی کے لیے ربا فری بینکنگ اور ربا فری اکانومک سسٹم کی طرف آنا ضروری ہے۔ دنیا اب تک متعدد اکانومک سسٹمز کو اپنا چکی ہے، آزما چکی ہے، اس کے پریکٹیکل ایشوز سے گزر چکی ہے۔ اب جو واحد اکانومک سسٹم ہے وہ ٹرو اسلامک اکنامک سسٹم رہ گیا ہے، جس کو سمجھنا اور جس کو امپلیمنٹ کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی معتدبی تعلیم بھی حاصل کریں، اس کا معتدبی مائنڈ سیٹ بھی ہم اپنے اندر پیدا کریں اور پھر اس کے مطابق اس کو امپلیمنٹ بھی کریں۔ جب ہم یہ تینوں کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ جس نے سود کے معاملات میں پڑھا اس نے اعلان جنگ کیا، ہم اس کے خلاف جا رہے ہوں گے۔ یعنی اعلان جنگ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اعلان جنگ اللہ تعالیٰ نے ربا کے خلاف کیا ہے تو ظاہر بات ہے ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اگر حصہ بنیں گے جیسا کہ اب تک بنے رہے ہیں تو سوائے ہمارے لیے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے خلاف یعنی ربا فری اکانومک سسٹم کے ساتھ دیں۔ جو سودی نظام ہے اس کے ختم کرنے کی جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے ہوں وہ کریں، اور جیسے میں نے عرض کیا اس کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کو سمجھیں، پھر اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس کا حصہ بنیں تاکہ ہمارا بھی اس میں حصہ لگے۔ اور یہ حصہ لگنے سے یہ بہت اس کے فوائد ہیں، جس میں ایک بڑا فائدہ صدقہ جاریہ کا بھی ہو سکتا ہے جو آخرت میں ہمیں فائدہ دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس کام کو کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی سمجھ کر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔